السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ اگر ہم ان حقوق پر عمل کریں تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 کہ جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ تم سلام کرو جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے یوں فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ دوسرا حق، وین یو سنیز، جب چھینک آئے تو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یا یرحمک اللہ، یہ کہنا واجب ہے، یعنی کہ چھینک کا جواب دینا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ جی ہاں، بیماری کے اندر عیادت کرنا، کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی آفس کا کولیگس ہو، یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے دوست احباب ہوں، اگر پتہ چلے کہ وہ بیمار ہیں تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور یہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو بیمار ہے، جو اس کی عیادت کے لیے گیا ہے، وہ اس سے دعا کے لیے کہے۔ عموماً ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بیمار شخص ہوتا ہے ہم خود اس کے لیے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے فبیہا، اچھی بات ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں جو بیمار ہے، جو بستر پر موجود ہے، جس کو جو بھی بیماری ہے، ہم اگر اس سے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اس کی دعا قبولیت کی ہوتی ہے، اس کی دعا جو اس وقت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ دعوت کو ایکسیپٹ کرنا یہ بھی حق ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دعوت دے تو پھر ہم اس کی دعوت کو بعض اوقات قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہم وہاں پہنچتے نہیں، کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے دعوت نہیں دی، ہمیں تو اس طریقے سے بلایا ہے، ہمیں تو جسٹ فارمیلٹی کے طور پر جو ہے انوائٹ کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب کسی بھی شخص نے آپ کو جس خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے، جب آپ نے اس کی دعوت پر لبیک کہا تو پھر آپ کو اس کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے۔ فرمایا آخری کہ جب اذا ماتت، جب وہ مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو، کہ جب اس کا کوئی دوست احباب عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا، ایک مسلمان ہے، تو پھر انتقال ہونے کے بعد اس کے نماز جنازہ میں تجہیز و تدفین میں شامل رہے، یہ حق ہے۔ اور ہم اگر غور و فکر کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز جنازہ میں ایسے لوگ نماز عیدگاہ کی طرف، نماز جنازہ کی طرف، یا نماز جنازہ میں ایسے لوگ نماز جنازہ کی طرف، جس جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے وہاں باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مسجد تک نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، اس کے سگے باپ کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس اولاد پر کتنا افسوس ہے کہ اس کے سگے باپ کا انتقال ہوا، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بجائے باہر مسجد کے کھڑا ہوا ہے اور منہ کے اندر جو ہے وہ پان ڈالا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کہ اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ باپ کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اولاد اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاتی، اور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے۔ تو خیر، تو نماز جنازہ میں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر موجود ہوتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھتے، حالانکہ کتنی بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے، بخشش و مغفرت کی اس کے لیے جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کو نماز جنازہ نہیں آتا، نماز جنازہ کے 2 رکن تو ادا کرنے،
صرف 2 رکن آپ نے ادا کر لی، آپ کی نماز جنازہ ہو گئی۔ اور 2 رکن کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن ہے کہ چاروں تکبیرات میں اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا کہ آپ کے کان خود سن لیں۔ اور دوسرا رکن قیام، اب نماز جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ دوسرا رکن یعنی کہ دوسرا فرض ادا ہو گیا تو نماز جنازہ۔ باقی اس کے علاوہ دیگر چیزیں سنت ہیں۔ فیضان محترم، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ہر مسلمان کے حق تلفی سے محروم بچائے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔